السلام علیکم، میں ہوں عربک ٹیچر خالد نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک حوار شروع کیا تھا الحوار الثانی کے نام سے، اس کے 3 اسباق ہو چکے تھے۔ ابھی انشاءاللہ آج یہ چوتھا سبق ہوگا اور حوار کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تیسرے سبق میں ہم نے جو 2 آخری جملے پڑھے تھے وہ ہے وَمَاذَا تَفْعَلُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَذْهَبُ بِأَطْفَالِي إِلَى جُنَيْنَةٍ۔ اس سے آگے ہم پڑھیں گے هذا رائع هل تذهب كل يوم إلى الجنينة یا المنتزہ۔ یہ اچھا ہے، کیا آپ ہر روز پارک جاتے ہو؟ لا اذهب بهم احيانا للتسوق، نہیں میں کبھی کبھار انہیں شاپنگ پر بھی لے جاتا ہوں۔ وماذا تفعل بعد صلاة المغرب، آپ نماز مغرب کے بعد کیا کرتے ہو؟ اقرأ الکتب الدراسیہ، میں درسی کتابیں پڑھتا ہوں۔ ماذا تفعل بعد صلاة العشاء، آپ نماز عشاء کے بعد کیا کرتے ہو؟ اتناول العشاء، میں رات کا کھانا کھاتا ہوں۔ وماذا تفعل بعد ذلك، اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ استمع الى الانباء، میں خبریں سنتا ہوں۔ هل تستمع الى الانباء عبر التلفاز، هل تستمع الى الانباء عبر التلفاز، کیا آپ خبریں ٹیلی ویژن میں سنتے ہو؟ لا بل استمع الى الانباء عبر جوالي الذكي، لا بل استمع الى الانباء عبر جوالي الذكي، نہیں بلکہ میں خبریں اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے سنتا ہوں۔ هل لديك حساب في التواصل الاجتماعي، هل لديك حساب في التواصل الاجتماعي، کیا سوشل میڈیا میں آپ کا اکاؤنٹ ہے؟ نعم لدي حساب في فیس بک، جی میرا فیس بک میں اکاؤنٹ ہے۔ ماذا تفعل بعد الاستماع الى الانباء، ماذا تفعل بعد الاستماع الى الانباء، اب خبریں سننے کے بعد کیا کرتے ہو؟ استعد للنوم، سونے کی تیاری کرتا ہوں۔ فی ای وقت تنام انت، فی ای وقت تنام انت، آپ کتنے بجے سوتے ہو؟ انام فی الساعة الحادیة عشرة، انام فی الساعة الحادیة عشرة، میں 11 بجے سوتا ہوں۔ عفوا قد ازعجتک باسئلتی، معذرت میں نے اپنے سوالوں سے آپ کو تنگ کیا۔ عفوا قد ازعجتک باسئلتی، معذرت میں نے اپنے سوالوں سے آپ کو تنگ کیا۔ لا بأس به، کوئی بات نہیں۔ الى اللقاء، الى اللقاء۔ هذا رائع هل تذهب كل يوم الى الجنينة یا المنتزہ۔ هذا رائع، یہ اچھا ہے، انگلش میں ہم اسے دیٹس کول بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، جس طرح یعنی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کی بات یا اس کا وہ عمل ہمیں پسند آتا ہے تو ہم اپنی فیلنگ کا اظہار کرتے ہیں، احساسات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے، تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے هذا رائع، یہ اچھا ہے۔ هل تذهب كل يوم الى الجنينة، هل کیا، تذهب تم جاتے ہو، كل يوم ہر روز، كل يوم ہر روز، الى الجنينة پارک، یا المنتزہ، الجنینہ یا المنتزہ، یہ پارک کے لیے استعمال ہوتا ہے، بچوں کے کھیلنے کی جگہ پلے گراؤنڈ کے لیے عموماً المنتزہ استعمال ہوتا ہے۔ لا اذهب بهم احیانا للتسوق، یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ پہلے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ انہیں ہر روز پارک لے جاتے ہو، تو جواب ہے نہیں، میں کبھی کبھار انہیں شاپنگ پر بھی لے جاتا ہوں۔ لا نہیں، اذهب بهم، میں انہیں لے کے جاتا ہوں، احیانا کبھی کبھار، للتسوق شاپنگ کے لیے، التسوق شاپنگ کو کہتے ہیں، اذهب بهم میں انہیں لے جاتا ہوں، احیانا کبھی کبھار۔ وماذا تفعل بعد صلاة المغرب، وماذا اور کیا، تفعل کرتے ہو، بعد صلاة المغرب نماز مغرب کے بعد، آپ نماز مغرب کے بعد کیا کرتے ہو؟ اقرأ الکتب الدراسیہ، میں درسی کتابیں پڑھتا ہوں۔ اقرأ میں پڑھتا ہوں، الکتب کتاب کی جمع ہے، الکتب کتابیں، الدراسیہ درسی کتابیں۔ ماذا تفعل بعد صلاة العشاء، آپ نماز عشاء کے بعد کیا کرتے ہو؟ ماذا کیا، تفعل کرتے ہو، بعد صلاة العشاء نماز عشاء کے بعد، اتناول العشاء میں رات کا کھانا کھاتا ہوں۔ یہاں عشاء اور عشاء یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہے، لیکن عشاء سے مراد نماز عشاء ہوتا ہے اور عشاء سے مراد رات کا کھانا ہوتا ہے، جسے انگلش میں ہم ڈنر کہتے ہیں۔ تو
ہمارے اس حوار میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا تینوں کے نام آ چکے ہیں۔ ناشتہ فطور، دوپہر کا کھانا الغدا اور رات کا کھانا العشاء۔ اس کے بعد ہے وماذا تفعلوا بعد ذلك، اس کے بعد کیا کرتے ہو۔ وماذا اور کیا، تفعلوا کرتے ہو، بعد ذلك اس کے بعد۔ استمع الى الانباء میں خبریں سنتا ہوں، استمع میں سنتا ہوں، الى الانباء خبریں، استمع الى الانباء میں خبریں سنتا ہوں۔ انباء خبر کو کہتے ہیں، استمع سننے کو کہتے ہیں۔ الى حرف ہے جس کا مطلب ہے طرف، لیکن یہاں اس کا جو ترجمہ ہے وہ طرف سے نہیں ہو رہا ہے، یہ طرف کا معنی نہیں دے رہا ہے۔ تو استمع الى الانباء میں خبریں سنتا ہوں۔ هل تستمع الى الانباء عبر التلفاز، کیا آپ خبریں ٹیلی ویژن میں سنتے ہو۔ هل کیا، تستمع سنتے ہو، الى الانباء خبریں، عبر التلفاز ٹیلی ویژن کے ذریعے یا ٹیلی ویژن میں۔ تو جواب ہے لا نہیں، بلکہ استمع میں سنتا ہوں الى الانباء خبریں، عبر جوال الذکی اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے۔ جوال الذکی یہ اسمارٹ فون کو کہتے ہیں، اور جوالی الذکی میرا اسمارٹ فون۔ هل لديك حساب في التواصل الاجتماعی، هل کیا، لدیک آپ کے پاس ہے، حساب اکاؤنٹ، فی التواصل الاجتماعی سوشل میڈیا میں، کیا سوشل میڈیا میں آپ کا اکاؤنٹ ہے۔ هل لدیک حساب فی التواصل الاجتماعی، کیا سوشل میڈیا میں آپ کا اکاؤنٹ ہے۔ التواصل الاجتماعی کہتے ہیں سوشل میڈیا کو، اور حساب کہتے ہیں اکاؤنٹ کو۔ نعم لدی حساب فی فیس بک، جی میرا فیس بک میں اکاؤنٹ ہے۔ لدی ہے حساب اکاؤنٹ فی فیس بک میں۔ ماذا تفعل بعد الاستماع الى الانباء، آپ خبریں سننے کے بعد کیا کرتے ہو۔ ماذا کیا، تفعل کرتے ہو، بعد الاستماع الى الانباء خبریں سننے کے بعد۔ استعد للنوم سونے کی تیاری کرتا ہوں، استعد تیاری کرنا، للنوم نیند کی، النوم نیند، لی لام جو آ گیا ہے وہ لیے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ استعد للنوم سونے کی تیاری یا سونے کے لیے تیاری کرتا ہوں، سونے کی تیاری کرتا ہوں۔ فی ای وقت تنام انت، آپ کتنے بجے سوتے ہو، آپ کس وقت سوتے ہو یا کتنے بجے سوتے ہو۔ فی میں، ای وقت کس وقت، تنام سوتے ہو، انت آپ۔ انام فی الساعۃ الحادیۃ عشرہ میں 11 بجے سوتا ہوں، انام میں سوتا ہوں، فی الساعۃ الحادیۃ عشرہ 11 بجے۔ عفواً معذرت، انگلش میں ہم اسے سوری کہہ سکتے ہیں۔ قد ازعجتک باسئلتی، میں نے اپنے سوالوں سے آپ کو تنگ کیا۔ ازعجتک میں نے تنگ کیا آپ کو، باسئلتی اپنے سوالوں سے۔ لا بأس بہ کوئی بات نہیں، لا بأس بہ کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ہے الی اللقاء، الی اللقاء، الی اللقاء یہ ایک الوداعی لفظ ہے جو اردو میں ہم اس کے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں الوداع کے طور پر، یعنی ہم کہتے ہیں الوداع یا اللہ حافظ، تو اس کے لیے الی اللقاء استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انگلش میں ہم اسے بائی کے جگہ میں استعمال کر سکتے ہیں، بائی، الی اللقاء، الی اللقاء۔ تو ہمارا آج کا سبق بھی یہی کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو حوار ثانی ہے یہ بھی یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔